کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رات کی تراویح میں جو سوا پارہ پڑھا سنا گیا ہے، اس میں پارہ نمبر 16 قال علم، اس کو اور 17واں جو پارہ ہے اقترب للناس، اس کے پاؤں تک پڑھا گیا ہے۔ قال علم، اس کے اندر دو صورتیں شروع کی گئی، ایک ہے سورۃ مریم، دوسری صورت ہے سورۃ طٰہٰ۔ پھر اس کے بعد اقتربہ کے اندر ایک صورت شروع کی گئی جس کو سورۃ الانبیاء کہتے ہیں۔ تو سورۃ مریم سے پہلے ایک 3 صفحے، کل جو سورۃ کہف شروع کیے تھے اس میں کے 2-3 صفحے جو باقی تھے اس کو پڑھ کے مکمل کیا گیا۔ سورہ کہف کل بھی مجھے بطور یاد دہانی کے کہنا چاہیے تھا۔ سورہ کہف کے سلسلے میں حدیث کے اندر بہت ساری باتیں آئی ہیں۔ ہمیشہ سے سب سے درخواست کرنے کا یہ معمول کہ مسلمانوں میں سے ہر فرد کو، ہر بالغ کو، لڑکا ہو لڑکی ہو، سورہ کہف یا تو بنا دیکھے کہ حفظ یا تو دیکھ کر پڑھنا آنا چاہیے، اور وہ پڑھنا چاہیے ہر جمعے کو، ہر وارم جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ دجال جس کے فتنے کے بارے میں جتنے اللہ کے پیغمبر انبیاء ہیں سب نے اپنی امت کو ڈرایا ہے دجال کے فتنے سے۔ بڑا خطرناک، لاکھوں کروڑوں کے ایمان جس کے دجل کی وجہ سے چلے جائے گا، ایسا بڑا فتنہ، تمام فتنوں میں بڑا فتنہ دجال کا فتنہ۔ اس فتنے سے حفاظت کی طاقت ایک ایمان والے کو سورہ کہف کے ذریعے سے ملے گی۔ اسی لیے حدیث کے اندر، مسلم شریف کی حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جو کوئی جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، ایک روایت کے اندر ہے کہ آسمان تک اس کے پاس سے لے کے آسمان تک ایک نور کا مینار ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کعبۃ اللہ سے لے کر اس تک ایک نور کا سلسلہ لکیر بن جاتی ہے۔ گویا ہمارا ایمان، ہم ہر وقت نماز میں کعبۃ اللہ کی طرف، قبلے کی طرف بول کے جو ہم اپنی توجہ کو لگاتے ہیں نا، تو ہمارے سینے سے اس کعبۃ اللہ دونوں کے درمیان نور کا ایک سلسلہ ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ دجال کے فتنے سے حفاظت کی مؤثر طاقت، پاورفل سورہ کہف اس قدر ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت اور 2 روایتیں میں آپ کو سناتا ہوں۔ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں، جبکہ دوسری روایت میں ہے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں۔ اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں بھی اور سورہ کہف کی آخر کی 10 آیتیں بھی ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہو جانی چاہیے۔ انشاءاللہ یاد کر لیں گے، ہمت کریں تو سب کام آسان ہے۔ مسلسل ہر وارم یہ خیال کرتے کرتے پڑھتے رہیں گے نا، دیکھ کر اچھا مجھے یاد کر لینا، یاد کر لینا، یاد کر لینا، 4-5 وارم مسلسل پڑھتے رہے تو یاد ہو جائے گا۔ آسان آیت ہے۔ سورہ کہف کی شروع کی 10، سورہ کہف کی آخر کی 10 آیتیں یاد ہیں، باقی تو پوری سورہ کہف ہم کو پڑھنی ہے، سورۃ الکہف۔ روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ فرض کرو ایک ہفتہ ہے، ایک ویک، ایک وارم، اس وارم دجال کا نکلنا طے ہے، وہ وارم دجال آ گیا اور اللہ نے تم کو اس کا چہرہ دیکھنا مقدر کر دیا، تم اس کے سامنے کھڑے ہو کے سورہ کہف پڑھو گے تو دجال کا کوئی اثر تم پر نہیں ہوگا۔ میری بات کو ذرا توجہ سے سمجھنا، آخری درخواست۔ سورہ کہف، اس کے اندر دجال اور دجال کے فتنوں سے حفاظت کی زبردست طاقت۔ ہرگز کسی حال میں گھر کے بالغ مرد، بالغ عورت سے جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت مس نہیں ہونا، نہیں چھوٹنا۔ آج جس زمانے میں ہم جیتے ہیں، چاروں طرف دجل، چاروں طرف دجالی فتنے ہی ہیں۔ سوشل میڈیا سے لے کر انٹرنیٹ کے اور پرنٹ میڈیا، دنیا میں ہونے والی ہر چیز، کپڑے سے لے کے سینٹ عطر سے لے کے ہر چیز کے پیچھے دجالی طاقتیں کار فرما ہیں۔ ان سے حفاظت کا ذریعہ سورہ کہف کیسا، وہ مجھے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ضرور ہر وارم، یہ وارم میں پڑھ لیتا ہوں تو آئندہ جمعہ تک دجالی فتنے جتنے دنیا میں ہیں اس سے میں بچ سکتا ہوں۔ سیکنڈ ہمارے ایمان کو چھیننے اور ختم کرنے والی لاکھوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایسے میں ہم اپنی حفاظت کے لیے ایک بہت بڑا زبردست جو سہارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹرک کے طور پر ہم کو سکھایا، بتایا ہے، وہ ہے یہ سورہ کہف۔ اس کے بعد سورہ کہف کے بارے میں بولنا ہے۔ سورہ کہف کے ختم کے بعد سورہ مریم ہے، جس کے بارے میں پہلے بھی تفصیل سے بتا دیا تھا۔
وذکر فی الکتاب مریم، جس سورہ کے شروع میں کاف ہا یا عین صاد کے بعد ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام 120 سال عمر، پہلے بھی تفصیل سے بتا دیا، حضرت مریم کے پاس بنا موسم کے پھل آتا ہے، دیکھ کے کھڑے ہو گئے، دعا کی، اکیلے میں کھڑے ہو کے بہت ساری باتیں بولے اللہ کے پاس، یا اللہ میں بیٹا کیوں پوچھتا ہوں، محض دنیا کی خواہش کے لیے نہیں، میری وراثت کے طور پر دین کی جو بات میں لوگوں کو پہنچاتا ہوں، میرے بعد بھی یہ سلسلہ میری نسلوں میں چلے، اس خواہش سے میں اولاد تیرے پاس مانگتا ہوں۔ خیر ان کو خوشخبری دی گئی اولاد ہوگی آپ کو۔ اس کے بعد کے صفحے میں حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہے، وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، ابھی کنواری ہیں، شادی نہیں، کسی مرد سے تعلق نہیں، شادی شدہ نہیں، نہانے کے لیے، نہانے یا کسی ضرورت کے لیے گھر کے ایک کنارے میں ایک طرف جاتے ہیں، پردہ ڈال لیے، اچانک سے ایک خوبصورت ایک مرد پریشان ہو گئی، بڑی اللہ کی ولیہ تھی گا، پریشان ہو گئی، ارے تجھ کو اگر اللہ کا ڈر ہے تو یہاں سے جا، آیتوں کے اندر وہ ترجمہ میں سناتا ہوں، یہاں سے جا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مریم ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ایک فرشتہ ہوں میں۔ پھر اس کے بعد اللہ کی وہ بات، یعنی پہلے سے مائنڈ سیٹ کیا گیا، ذہن سازی کی گئی، دیکھو اصل میں تمہاری شادی نہیں، کسی مرد سے کنیکشن نہیں، لیکن اس کے بغیر ہی، بغیر باپ کے ایک بچہ تمہارے ذریعے سے اللہ پیدا کر کے کائنات کو بتائے گا، تمہارے ذریعے سے اس کو پیدا ہونا ہے۔ اسی لیے تم کو حضرت مریم کو کیسا پیدا کیا گیا، حضرت مریم اس کا قصہ سورہ آل عمران کے اندر میں سنا دیا، وقت اسی میں چلا جائے گا۔ تو ان کی پیدائش، ان کا زندگی گزارنے کا انداز، اسٹائل، لائف اسٹائل، یہ پورا کا پورا عجیب اسی لیے رکھا گیا ہے کہ ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا۔ تو روح اللہ، کلمت اللہ، یہ سب جو بولا گیا ہے، کبھی کبھی تو لوگ کہتے ہیں ابن، ان کی اپنی کتابوں میں بائبل وغیرہ کے اندر اللہ کے بیٹے، سن آف گاڈ بول کے بول دیا گیا ہے۔ سن آف گاڈ کرنے کا، میں اور آپ کسی بچے کو لاڈ سے پیار سے بیٹا ذرا پانی لا، بیٹا ذرا یہ کر ڈال، بیٹا ذرا وہ کر ڈال، لاڈ سے بولتے ہیں نا، ایسے انداز سے اس میں آیا ہے بائبل کے اندر ان کے، اس لیے دھوکہ ہو گیا ان لوگوں کو۔ صحیح بھی بیٹا جیسا ہے اللہ کے، ایک روح اللہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ باپ کا نطفہ، سپم ہے نا، سپم منی وند، اس کا ماں کے اندر جانے کے بعد بچے پیدا ہونا ایک عام سسٹم دنیا کا، لیکن حضرت جبرائیل پھونکتے ہیں، وہ پھونک ہے نا، روح، ہوا، وہ ہوا کی وجہ سے حمل ٹھہر گیا، کنسیو ہو گئی، اسی لیے ان کو روح اللہ بولا جاتا ہے۔ کلمت اللہ بولنا تو کامن ہے، کیونکہ اللہ یہ پوری کائنات کو کن انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کے ورڈ سے کن بھی میرے آپ کے سمجھانے کے لیے اللہ بولے ہیں، تو اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے، مرد عورت کے ملاپ سے نہیں پیدا ہوئے، اس لیے بھی ان کو کلمت اللہ کہا جاتا، روح اللہ کہا جاتا۔ مگر یہی سب چیزیں ان لوگوں کے جو صحیح معنی میں ایمان نہیں رکھنے والے تھے، ان کے ایمان کے ختم ہونے کا ذریعہ بن گئے، وہ اس شرک میں چلے گئے، یا تو عیسیٰ ہی خدا ہیں یا تو عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس صورت کے اندر حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش، ان کی جوانی، ان کے بچپن کے واقعات، بچپن میں ان کا بولنا، یہ ساری چیزیں بھی دیگر کئی سارے انبیاء کا بھی تذکرہ ہے۔ اس کے بعد سورہ آتی، یہ سورہ مریم کے اندر ہی وہی ہے جس میں حضرت عیسیٰ کا، حضرت مریم کا، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، یہ سب کون ہیں؟ یہ یہودیوں کے پاس ان کے بارے میں پوری تفصیلات تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سنائے، اس کے بعد حبشہ کی ہجرت کا واقعہ پیش آیا۔ حبشہ عیسائیوں کی کنٹری، کرسچن وہاں پر حکومت کرنے والے، وہاں گئے تھے چند 70 یا اس کے آس پاس کچھ صحابہ گئے تھے، وہاں کے بادشاہ کے پاس مکے کی ٹیم آئی تھی، بادشاہ کو دماغ خراب کرنے کے لیے، سب کون معلوم کیا بھگوڑے یہ اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر بھاگ پائے، سب نافرمان لوگ، ان کو واپس مکے کو بھگاؤ۔ بادشاہ رکو میں بلا کے پوچھ لیتا ہوں، ڈائریکٹ میں کوشچن کر لیتا ہوں، انکوائری کر لیتا ہوں میں، تو مسلمانوں کو بلا کے پوچھے ایسا کیا تمہیں مکے سے آئے سو کہتے نا، بھاگ کو آگے سو کہتے نا، نافرمانی کر کو آگے کہتے نا۔ وہ صحابہ بھی اللہ ان کو بصیرت دیا تھا، حکمت کے ساتھ بولے، بادشاہ آپ پوچھو مکے میں سے کسی کا بھی 1 روپیہ بھی ہمیں لے کو آئیں کیا؟ پوچھا گیا، بولے نہیں۔ کسی کا حق مار کو آئے کیا؟ کسی کی جان لے کو آئے ہیں کیا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو پھر ہمیں بھاگ کو آ گئے اگر کو کہیں کو ایسا بولتے، خیر تمہیں کون سا مذہب فالو کرتے؟ ہمیں محمد کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ اس کا حکم دیتے ہیں، جو اسلام میں تعلیمات ہیں نا، وہ ساری چیزیں بولے، ان پر کیا نازل ہوتی ہے، وہ کیا پڑھ کر سناتے ہیں۔ سورہ مریم کی چند آیتیں تلاوت کر کے سنائے صحابی، حضرت جعفر طیار بولتے نا ہمیں، رضی اللہ عنہ، طیار
ان کی شہادت ہونے کے بعد آسمان میں پرندوں کی طرح وہ اڑتے ہوئے دکھائی دیے تھے. تیار اس لیے جعفر تیار. سورہ مریم ہی کی آیتیں پڑھ کر سنائیں. بادشاہ جو وہاں کا حبشہ کا بادشاہ، اس کی آنکھوں سے آنسو زار و قطار، پوری داڑھی تر ہو گئی. وہی سورہ مریم. اس کے بعد ہے سورۃ طٰہٰ. نبی علیہ السلام کے پیارے ناموں میں سے ایک نام طٰہٰ. مگر اس صورت کے اندر جو بولا گیا شروع ہی صفحے کے اندر طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. یا رسول اللہ جتنا قرآن اتارا گیا وہ پورا کا پورا پڑھنا 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 پڑھنا، اتنا زیادہ کہ 2 رکعت میں پڑھنا بول کے کھڑے ہو جاتے، پیروں میں ورم ہو جاتے. اس کے لیے نہیں اتارے ہیں. آپ پیغام سناتے رہیں، لوگوں کو بتاتے رہیں، اس لیے ایسا اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے نہیں. اور اسی صورت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ معجزات بھی جو ان کے عصائے موسیٰ ہم کہتے ہیں نا، ایک جادوئی چھڑی بول کے عصائے موسیٰ کے بارے میں کہ وہ کیوں ہاتھ میں اس سے کیا کام لیتے تھے، پھر اس کے ذریعے سے اللہ معجزہ کیسا ظاہر کیے، جادوگروں کے سامنے وہ ٹف کا مقابلہ کیسا چلا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اس سے پہلے کی صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، جوانی، اس طرح کی بہت ساری چیزیں آتی ہیں. آخر میں اقترب للناس اس کے اندر پوپارا پڑا گیا. میں کل جیسا وعدہ کیا تھا آپ کو سورہ کہف کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کھڑے ہوئے، لوگوں نے اپنی امت، اپنی جو قوم ہے ان کو بیان کیا. زبردست بیان تھا، بڑا زبردست بیان ہونے کے بعد لوگوں نے پوچھا آپ سے بھی بڑھ کو جاننے والے کون تو بھریں گے کیا؟ اب اس وقت پوری دنیا میں، زمین میں سب سے زیادہ جاننے والے کون حضرت؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہے کہ میں ہی ہوں. وقت کے نبی تھے، بولنا کیا بھی غلط نہیں تھا، لیکن اللہ کو وہ جواب پسند نہیں آیا. میں ہی کر کو کہیں کو آیا، پسند نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ نے لگا دیا اب مدرسے کو جاؤ. خضر بول کے ہمارا ایک بندہ ہے، خضیر بھی بولتے، خضر بھی بولتے، ان کے پاس جاؤ پڑھو، تب معلوم ہوتا کون زیادہ جاننے والا. یا اللہ میں کہاں جا کے ملے؟ اس کی ایک نشانی ہے، تم ایک مچھلی لے لو، ایک مچھلی لے لو. حضرت یوشع بولتے ہیں حضرت علیہ السلام، وہ بھی ایک پیغمبر، ان کو خادم کے طور پر، اسسٹنٹ خادم کے طور پر حضرت موسیٰ ساتھ میں لے لیے. دونوں نکلے، بولے کہ وہ یا اللہ وہ بندہ کہاں ملے گا مجھے؟ ایک مچھلی لے لو. تھیلی میں مچھلی رکھ لی. یہ مچھلی ایک جگہ، یہ کھانے کے لیے نہیں مچھلی، یعنی ٹفن کے واسطے، ڈنر اس کے واسطے نہیں ہے، یہ صرف رکھ لینا ہے. یہ نشانی، یہ وہ راستہ بتائے گی. مچھلی مردہ مچھلی ہے نا، اچانک سے ایک جگہ زندہ ہو کر پانی میں جائے گی. جس جگہ وہ پانی میں جاتی اسی جگہ میں وہ بندہ سے ملاقات ہوگی. جتنی بات قرآن حدیث کے اندر ہے اتنی بات. ورنہ اسرائیلی روایت جو یہودی تھے تو اس میں سے بھی بعض صحابہ، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ وغیرہ یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے. انہیں تورات میں اس کے اندر سب جو ادھر ادھر کی باتیں، سب کہانیاں لکھی ہوئی تھی نا، وہ بھی کچھ بولے ایسا ٹائم پاس کے واسطے، یا تو وہ غلط باتیں نہیں کر کو سمجھانے کے لیے. تو ایسا کئی کہانیاں ہمارے اندر آ گئی ہیں، مسلمانوں کے اندر آ گئی. جو بات صحیح ہے صرف اتنی بات میں بتاتا ہوں. تو یہ دونوں لے کر نکلے، لمبا سفر تھا. یہ اسٹوڈنٹ کو سمجھنے کی بات. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں چلتا رہوں گا، جو جس مقصد ایم کے لیے میں نکلا ہوں وہ مجھے ملنا، یا تو موت چھا جائے. نکل گئے ایک کام سے، بولے تو بس وہ کام کر کچھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام خیر نکلے، دونوں کے دونوں چلتے رہے. راستے میں کھانا پینا بھی ہوتا رہا. نبی کا کھانا پینا سونا یہ کیا بھی نبوت کے ولایت کے منافی چیز نہیں، خلاف کیا بھی چیز نہیں ہے. کھاتے کیا ہے بزرگ اللہ کو، کھاتے کیا کر کو سب سوچنے کا نہیں ہے. کانا یأکلان الطعام جگہ جگہ قرآن کے اندر بولا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، وہ خادم بھی، دونوں کے دونوں ایک جگہ آرام کیے، سوئے. سو کر جب اٹھے، چلو آگے چلے گئے بول کے چلے. جو مچھلی کی تھیلی تھی وہاں بھول گئے، آگے چلے گئے. تھوڑی دور جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بہت تھک گئے ہم نے، بہت تھک گئے، آگے چلنے چھوڑا نہیں نا. ایک حکمت مفسرین لکھتے ہیں، بہت لمبا سفر کر کے آئے، لیکن جہاں سے مچھلی چھوڑ کے آگے چلیں گے تھوڑا چلیں گے، لیکن تھک گئے. ہوتا کیا، آدمی کو دل کے اندر ایک خواہش ہے، بولو نا وہ جگہ جانا ہے کر کے بولے تو وہ جگہ جانے تک اسے کیا بھی ٹائٹ ہونا نہیں. وہاں جانے کے بعد بولے نہیں یہاں نہیں ہے، وہاں جانا کر کے بولے تو اب چلنا ایک قدم رکھنا کا تو بھی درد ہو جائے. مقصد کے تحت جہاں تک سفر ہوتا تھکان معلوم نہیں ہوتا. مقصد چھوڑ دو تو آگے بغیر مقصد کے چلے تو ذرا محنت کرے تو بھی تھکان. تو مسلمانوں میں سے ہر ایک کو اپنی زندگی کا ایک مقصد، میں اٹھتا ہوں، بیٹھتا ہوں، کھاتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، چلتا ہوں، بات کرتا ہوں، ہر چیز کے اندر اپنے دل کے اندر مقصد اگر رکھے گا زندگی برابر گزرے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بولے، تب ان کو احساس ہوا حضرت وہ جو مچھلی کی تھیلی لائے تھے نا ہم وہاں بھول گئے، شیطان مجھے بھلا دیا. کیونکہ اتنی دور چل کو بھی یاد نہیں آیا تھا تو تعجب ہوتا، شیطان نے بھلایا. خیر ریٹرن آئے دونوں کے دونوں، جس جگہ اس جگہ کو آئے تو خالی تھیلی ہے.
मछली जिंदा होकर पानी में चली गई है, और अल्लाह यही निशान बताए थे जिस जगह ये पानी में जाएगी उसी जगह मिलेगी। तो कहते हैं किताबों में लिखा हुआ है उस जगह एक सुरंग है, एक सुरंग, एक गार के जैसा एक रास्ता जाता है। खैर उसमें गए, हज़रत खज़िर से मुलाकात हो गई। वो कौन है हज़रत खज़िर? फरिश्ते थे क्या, पैगंबर थे क्या? सही और उनके बारे में लिखते हैं इंसानों में से इंसान, लेकिन गैब के इंसान। उन्हें आम निगाह नज़र नहीं आते, नेक लोगों को कभी नज़र आ जाते हैं। नॉर्मल इंसान के जैसा कौन उन्हें कहाँ से आया, कैसा आपको ये मदद कर दल गया, मालूम कुछ नहीं होगा। अचानक कोसे भी मुल्क में, कोसी भी जगह में कहीं भी आ सकते हैं। रिजाल गैब करके उनको बोलते, फरिश्ते तो नहीं, इंसानों में से, चूँकि गैब रहते इसलिए रिजाल गैब। हज़रत खज़िर से मुलाकात हो गई। कंडीशन बहुत शार्ट करता हूँ मैं, उनसे मुलाकात हो गई। बोले कि मुझे आपके साथ चंद दिन रहना है। अल्लाह बोले मेरे से भी तुम्हें ज़्यादा जानने वाले बोल के, अब जानने वाले हैं बोले तो तुम्हारे पास एजुकेशन हो, इल्म लेना, कल्वी अरे वो पेट्रो कर लगे में, उसके वास्ते मैं आया। देखो हज़रत मेरे साथ रहना का तो सवाल क्या भी करना नहीं है, कंडीशन एक कंडीशन क्या, सवाल क्या भी करना नहीं, मैं क्या क्या करता हूँ कि देख लेना, टाइम आने के टाइम जो टाइम आएगा उस वक्त का वक्त आएगा तब मैं समझाऊँगा इसका रीज़न क्या, इसका रीज़न क्या, सबका बताऊँगा मैं। टाइम से पहले अर्जेंट कर को सवाल करता नहीं हो ओके अग्रीमेंट डील पक्का ठीक है, मैं क्या भी नहीं पूछूंगा। चले निकले, जाते हैं। सबसे पहला एक वाक़या पेश आ गया। एक जगह जहाँ तक चलकर जैसा जाना था, लेकिन आगे पानी है। अब जहाज़ में सफ़र, कश्ती में जाना है। जब कश्ती के इंतज़ार में थे, इधर से उधर टाउन बस के जैसा, 7 बस के जैसा, यहाँ से वहाँ फिर वहाँ से यहाँ बोल के फिराने की कश्ती। तो उस कश्ती वाले के पास बात करें कितना यहाँ से वहाँ तक जाने, कितना पैसा, क्या बात कर लिए, बैठ गए। बैठ के जाते हैं, थोड़ी दूर गए हैं, उतने में कश्ती को एक जगह से फाड़ डाले। हज़रत खज़िर फाड़ दिए कश्ती। हज़रत मूसा देखो ताज्जुब कर को गैर इख्तियारी तौर पर, प्लानिंग का भी नहीं था, कुछ ना कर को सोचे नहीं सका, पूछ डाले हज़रत ये कश्ती में ना वहाँ तक जाना सो डुबको गिर को चले जाने देते हैं हमें, ये फाड़ डाले तो कैसा, बैठे हैं तो कश्ती, वो भी गरीब बेचारा उन्हें चलाता है, फाड़ डाले तो कैसा। काम बराबर लॉजिक का सवाल था, क्योंकि यहाँ किनारे तो परवाह नहीं, दरमियानी समंदर में गए तो वहाँ जो लोड रहता ना समंदर के लहरें, उसकी वजह से पानी अंदर चला जाएगा। तो फाड़े शुरू में ऐसा थे कि पानी अंदर ना जाए लेकिन फट जाना भी, ऐसा फाड़े थे। बीच में गए तो हो सकता ना पानी अंदर आ जाएगा ना, लॉजिक का सवाल था। बोले क्या कंडीशन, बीच ना एग्रीमेंट डाल, क्या भी पूछना नहीं, पूछ डाले ना तुम्हें, हाँ माफ़ करो मुझे याद नहीं से पूछ डाले तुम्हें, ठीक है ऐसा हो जाता, गलती हो जाती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर या असर में 4 रकात के बजाय 5 रकात पढ़ा दिए। सहाबा पूछे या रसूलुल्लाह नमाज अब हुक्म शरीयत का बदल गया सो क्या, या भूल गए सो की घर तो हो जाता नबी उनसे, क्या भी आयत की बात नहीं। आगे चले, आगे चल कर जाते हैं तो अच्छा एक बस्ती है। उस बस्ती, उस ज़माने का तरीक़ा क्या था कि किसी भी बस्ती को कोई अजनबी आ गया तो बस्ती वाले के ऊपर फ़र्ज़ के जैसा आने वाले मेहमान को खिलाना, कोई ना कोई ज़िम्मा लेना, खिला को भेजना। अगर कौन भी नहीं खिलाए तो मेहमान को पूछने का हक़ है, बस्ती वाले के खाने की चीज़ों को ले लेने का भी हक़, वो ज़माना वैसा। तो गए, बस्ती वाले कौन भी कैरेज कर लिए नहीं से है, फ़अबौ मेज़बानी करने से, दावत करने से इनकार कर दिए, ज़ियाफ़त नहीं करें। यहूदियाँ सब इसके पास आ गए थे। हमारे एक बादशाह मुसलमानों में का, जिसको हम बहुत बड़ा जालिम करके हमें बोलते, उसके पास डिटेल में जाने का वक्त नहीं, उसके पास आ गए। आपको एक रिक्वेस्ट करके छोटी एक कीचक दरख्वास्त है, क्या कहते हो कुरान में तुम्हारे सूरह कहफ में फ़अबौ कर को है ना, फ़अबौ का तो इनकार किए, रिजेक्ट कर डाले, हमें तुम्हारा नहीं खिलाते। तो हज़रत खिज़र हज़रत मूसा को नहीं खिलाते बोले करो, क़यामत तक भी ये कुरान पढ़ा जाएगा। यहूदियों को बहुत इंसल्ट, क्या रे हमारे बारे में ऐसा लिखो है ना, अगर बहुत इंसल्ट। तो वो अल्लाह के वाले आपको बोले कहते ये कीचक करोड़ों के पैसे देते हैं हमें। फ़अबौ कर को बा है ना, वो बा का एक नुक्ता है ना, एक नुक्ता खा को ऊपर डाल को और एक नुक्ता डाल दो, फ़अतौ बना दो, खिलाने के वास्ते आगे बढ़ पाए, वेलकम करेगा हो जाता। अरबी में मैं आपको जितना समझ में आता समझ जाए। फ़अबौ कर को बा है ना, बा का नुक्ता खा को ऊपर डाले को और एक नुक्ता भी लगा दे तो ता हो जाती है। फ़अतौ का मीनिंग है वेलकम करो, आगे बढ़ को आपको खिलाए करो, हम ना शान हो जाती क़यामत तक भी। बहुत इंसल्ट हो लगे, फ़अबौ कर को लिखो है, हरगिज़ नहीं माने वो भाषा। खैर ये दावत का इनकार। उस बस्ती में एक दीवार है, बहुत बड़ी मोटी दीवार, लेकिन गिर के जैसा ऐसे झुक गई है, साइन द गोबरम बहुत झुक गई है, कब की गिर जाएंगी करके। तो हज़रत खिज़र क्या करे, अपने हाथ से उसने दीवार को बराबर कर दे, दुरुस्त कर दे। ये कैसे के बस्ती वाले खलातेश नहीं, दाना खलाते नहीं कर को बोल दे, तुम ना करना था काम का, कभी मजदूरी तो ले जाता नहीं क्या,
وہ بھی نہیں سکھائی کہ تمہیں ان کو جا کر خدمت کرے سو ایک. پھر اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا تیسرا. ایک معصوم سا بچہ تھا, بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا, اس میں سے ایک بچے کو بلائے, مار دیا اسے, مردر ختم کر دے. نکیر, ایک منکر کو دیکھو نکیر کرے بغیر پیغمبر نہیں رہ سکتے. جلال میں آ گئے, کیا تمہیں قتل کر دیں گا, میری وقت کا نبی میرے سامنے قتل کرتے کیا کرتے. 1 سے 3 بار ہو گیا, اگریمنٹ وہ فالو نہیں کرے, اسے واقعی میری گرفتار کر. 1 سے 3 بار موسیٰ ختم, اب اس کے بعد تمہیں میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. اب تک جو ہوا وہ جواب سن لو. کیا مطلب اس کا؟ علم تشریح نہیں ہے, تکوین نہیں ہے, آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. ایک تشریح نہیں ہے جو تمہیں میں سب اس کے مکلف. فار ایگزامپل, اچانک سے ایک درخت گر گیا, نیچے ایک آدمی مر گیا, انہیں اسی وقت اسی منٹ آ کے کھڑا, درخت گر گیا مر گیا, انہیں وہاں کھڑا درخت گرا مر گیا, یہ ہم نہ معلوم. لیکن وہاں کھڑنا, وہ درخت اسی وقت گرنا, اس کے ذریعے سے موت آنا کر کے اللہ کا فیصلہ. ایک تکوین ایک ہے. دنیا میں جو بھی برا ہو, سانپ اللہ پیدا کرے ہیں, بچھو پیدا کرے ہیں, دیکھنے میں مجھے اور آپ کی عقل کے حساب سے وہ برا لگتا ہوگا, لیکن اس کے پیچھے بھی اللہ کی حکمت. یا اور ذرا ایزی مثال سمجھ جائیں, ہمارے جسم میں ہے نا, سر میں بھی بال ہیں, وہ بھی ہمیں وقت وقت پر حجم گنجا کو کاٹ پہنچاتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی بغل میں زیر ناف یہاں سب بال ہیں, ناخن آتے ہمارے. حدیث میں بہت زیادہ تاکید کی گئی, مسلمان پاک رہو, وہ بال نکالو, زیر ناف بال نکالو, بغل کے بال نکالو, ناخن کاٹتے رہو. کیوں رہے تو کیا, بہت گندگی, تم نہ یہ بیماریاں آئیں گی, ٹھیک ہے, اتنا خراب اس کا تو اللہ کا کچھ فائدہ کرے وہ جگہ میں. یہ تکوین, یہ ہمارے کنٹرول, ہمارے دماغ کے سطح سے بڑکوں کی چیز ہے. یہ اللہ کو اس کی مصلحت معلوم, وہ بال ہونا اس کا ایک فائدہ وہ اللہ کو معلوم, لیکن وہ بال اتنا زیادہ بڑا نہیں, اتنے دن میں کلین کرنا, یہ تم نہ مجھے حکم ہے سواڈ اور بس. خیر, اب وہ 3 واقعات, تینوں میں سے ہر ایک کا ریزن حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانے لگے. بولنے لگے کہ جہاں ہمیں ادھر سے ادھر کنارے جانے والے تھے نا, وہ کنارے ایک ظالم بادشاہ اپنے لوگوں کے ساتھ جمع ہو کو کھڑا تھا. مجھے اللہ کے ذریعے سے پہلے بتا دیا گیا کون سی اچھی کشتی آتی تھی, نئی زبردست, وہ سب انہیں چھین لیتا, لارے مجھے بول کے چھین لیتا. یہ غریب بیچارہ اپنے گھر بار کو, فیملی کو کھلاتا سو, یہ چلا کو آنے سے پیسے سے. یہ اگر اچھا رہے تو انہیں کشتی چھین لے گا, یہ ڈیمیج رہے تو انہیں چھینے گا, نہیں چھوڑ دے گا. اس واسطے اس کے فائدے کے واسطے, دیکھنے میں ہم نہ برا دکھتا, لیکن فائدے کے واسطے وہ گاؤں کی وہ دیوار کو جو کھڑا کرے نا, وہ دیوار کے نیچے سونے چاندی ہیرے جواہرات بول کے ماں باپ کو اس کی دیوار کے نیچے گاڑ کے رکھے تھے. وہ یتیم 2 بچے ہیں, ان بچوں کا یہ ہے, اگر ابھی دیوار گر جاتی نا تو بستی کے جو بھی خراب لوگ آئیں وہ دیکھتے, سمجھو حلال بول کے, آیا سمال بول کے پورے کے پورے لوٹ لیں گے, یہ بچے ایسا برباد ہو کے جائیں گے. ان بچوں کو وہ مال پہنچانا بول کے اللہ کی مشیت مرضی میں تھی, تو انہوں بڑے ہونے تک یہ دیوار اچھی رہنا نا, اس لیے کریکٹ کر دیے. نمبر 3, بہت شارٹ میں بولتا ہوں میں, نمبر 3, وہ جو بچہ جس کو قتل کر دیا گیا, اصل میں اس کے ماں باپ جو ہیں بڑے نیک مسلمان اچھے, اور یہ جب بالغ ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے ماں باپ فتنے میں پڑیں گے, ان کا ایمان ان کا خطرہ ہو جائے گا. یہ اللہ کے علم میں تھا. اب یہاں بھی بہت سوال, ویسا نوجوان کو اللہ پیدا چکے کو کرے کر کو, ہمیں وہ سوال میں جانا نہیں. پیدا اب تک کر کو, جینا کر کو اللہ کے علم میں تھا, لیکن اب اس کے بعد انہیں جینا اچھا نہیں تھا, اس لیے ختم کر دیے, اسے مار دیا گیا. لیکن اس کے بدلے میں اولاد دیے اللہ, بلکہ بعض تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے ایسی اور لڑکیاں بھی اللہ ان کو دیے جو نبیوں کے بیوی بنی تھی, بلکہ ان سے نبیوں کی اولاد چلی بول کے. خیر, یہ سب اللہ کی حکمت مصلحت کی بات. دنیا میں خلاصہ ہم کو ملنے والا سبق لیسن کیا, دنیا کے اندر جو بھی ہوتا ہے, چاہے میرے اور آپ کے سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے, مجھے اور آپ کو اچھا لگے یا برا لگے, ہر ایک کے پیچھے اللہ کی مصلحت ہے. میں بولتی نہیں جو بھی ہوتا اچھا تو ہوتا, بلکہ کتنے قصے کہانیاں بادشاہ وزیر کے سب ہمیں سن کو ہی بول کو ہی ہمیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جو بھی ہوتا ہے اچھا تو ہوتا ہے. ٹیمپرری بعض لوگوں کو چند دنوں کے لیے دکھ ہوگا, بعض لوگ ایک گاؤں والے, ایک بستی, ایک فیملی اس کی وجہ سے دکھ میں ہوگی, اس وقت اپنے کنٹرول سے باہر جا کو واوے نہ, یا اللہ تجھے ہنکی نہیں کیا, تجھے انڈا کیا, تجھے میری فیملی کیا ملی, میرا بچہ کیا ملا, اتنے اوور اس میں نہیں جانا. ہوگا اس کے پیچھے کیا کیا اچھا, میرے عزیز رشتہ دار انتقال کر گئے, مجھے ہرگز پسند نہیں, لیکن کیا کہ ایک فائدہ ہے, کس کا کہ ایک فائدہ ہے, اللہ کو وہ مصلحت معلوم. خیر, اس کے بعد اصل میں یہودیوں کو اللہ نے یہ بتانا تھا, دیکھو اے یہود تم لوگ کتنے بے وقوف ہو, تم لوگ پوچھتے ہو کہ ذوالقرنین, کل بتایا تھا میں 3 سوال کیا کیا ہیں بول کے, ذوالقرنین کون, کہاں گئے انہوں, کہاں سفر ہوا ان کا بول کے. ارے ذوالقرنین سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کے بارے میں پوچھنا تھا.
ان کا سفر دیکھو یہ کتنا، انہوں پوچھے بغیر دیا گیا جواب ہے۔ اس کے بعد وہ ذوالقرنین کا قصہ، حضرت ذوالقرنین ایک بادشاہ، نیک دل بادشاہ، مسلمان بادشاہ، کون تھے وہ؟ کریکٹ کے ساتھ قبل المسیح بولتے ہیں نا، قاسمین قبل المسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 500 سال پہلے، 300 سال پہلے، کئی مختلف روایتیں، اور ان میں سے وہ سکندر اعظم رومی جن کو بولتے ہیں الیگزینڈر بولتے ہیں وہ ہی کیا، یا سکندر اعظم رومی وہ ہیں، یا عرب حضرات کئے خسرو کر کے بولیں گے ایک بادشاہ کو، وہ بادشاہ وہ تھے کیا، یعنی کریکٹ پرٹیکولر کون کر کے بولنا ہم نہ تمہارا اور میرا کام نہیں، ایک بادشاہ ذوالقرنین کرنے کا ان کا لقب، قرن کا معنی سنگ، ذوالقرنین کا تو دنیا کے 2 کونے کو بھی جاتا ہے، ادھر جاتے 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 سورج غروب ہونے کا، سورج نکلنے کا 2 کنارے کو بھی جا کر گئے، کہاں تک زمین ہے کہ اس کے بعد سمندر، ادھر بھی اس کے بعد سمندر، وہاں تک جا کر گئے، اس لیے ان کو ذوالقرنین بولا جاتا ہے، ایک بڑے بادشاہ۔ وہ اپنی حکومت جہاں کرتے تھے نا، اپنی حکومت کے سینٹر سے سورج کے غروب ہونے کی جگہ مغرب الشمسی، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ مطلع الشمسی، قال علم کے دوسرے صفحے کے اندر یہ پورا واقعہ اللہ لکھتے 2 سفر، تیسرا سفر ان کا شمال کی طرف ہوا تھا، قرآن صاف ہوا نہیں بولا، تیسرا سفر ہوا کر کے بولا۔ ان کے قصے میں بھی ہم کو سمجھنے کے لیے بہت ساری چیزیں، بڑی طاقت اللہ دیا، مال و دولت اللہ کی کچھ کسی قسم کی کمی نہیں، بہت زیادہ اللہ نوازا تھا، بڑی فوج، بڑی طاقت، بہت زیادہ مال و دولت، مشرق کی طرف اتنی دور تک چلے گئے، اب آگے سمندر زمین نہیں، وہاں تک بھی جا کو اپنے وہ ملک کو اپنے حکومت کے انڈر کر لیے، وہ ایک سیاسی سفر بولے جا، بادشاہ وہ زمانے میں سب کرتے تھے نا، اسے سیاسی سفر، لیکن ساتھ ہی ساتھ مسلمان بادشاہ تو ہر جگہ اسلام کی دعوت دیتے ہوئے جاتے، سینٹر کو آ گئے، سینٹرل اپنی جگہ آ گئے، آ کر پھر وہاں سے دوسری کنارے میں، تو طلوع ہونے کی جگہ تک بھی، غروب ہونے کی جگہ تک بھی، کنارے تک، لاسٹ تک جا کر آ گئے۔ جو قوم ملتے ہیں نا ان کی لینگویج انہوں نہیں جانتے، جذبات سے اصل انسان ایک دوسرے کی بات کو سمجھا دیتا، دل میں جذبہ ہے تو آدمی اپنی بات کو سمجھا جا سکتا ہے سامنے والے کو، نہیں مجھے سامنے والے کی لینگویج میں چائنیز زبان بات کرتا، جاپانیز بات کرتا، مجھے معلوم نہیں، جذبات سے تمہیں سمجھا جائے کیا بولنا آتے ہیں ادھر کو، بھکاری کون سی زبان والا رہے تو بھی اپنے ضرورت کو بتا دیتا، دنیا میں کتنے سارے بچہ بات نہیں، زبان نہیں، لیکن ماں کو اپنی ضرورت بتا دیتا، تو اگر صحیح معنی میں دل میں جذبہ ہے تو ہمارے سے اللہ کام لے لے گا۔ تیسرا سفر ہوا، یہ عجیب سفر، تیسرے سفر کے اندر جو قوم ملی ان کی لینگویج سے کیا بھی تعلق نہیں، انہوں کون کر کو معلوم نہیں، نان مسلم پورے، اس کے باوجود انہوں نے ایک ریکویسٹ رکھے، طاقت، حکومت، یہ سب دیکھ کے، یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینهم سدا، حضرت یاجوج ماجوج ادھر ہیں، ہمارے ادھر پہاڑ کے اس طرف ہیں، ہمیشہ وہ آ جاتے ہیں، آ کے اتنا فساد مچاتے، کچھ بھی رہنے کے لائق نہیں چھوڑتے، آپ کے پاس آپ کے بس میں اگر ہے، طاقت ہے تو ان کے ہمارے بیچ میں ایک حائل پیدا کر ڈالو، رکاوٹ، انہوں یہاں آنا ہے آئندہ، ایسا کیا تو بھی کرو گے۔ یہ سوشل سروس کرنے والے، ویلفیئرس، رفاہی کام، سماجی خدمات کرنے والے، ان سب کے لیے سبق اللہ کسی کے پاس طاقت دیا ہے، یعنی پرسنل بھی، انفرادی بھی بولتا ہوں تمہیں، میں ہر ایک پرسن، اللہ مجھے یہ صلاحیت دیا ہے نا، کیا واسطے، اللہ مجھے یہ ہوشیاری دیا ہے نا، قوم کے کام آ جانا۔ چھوٹی مثال میں بولتا ہوں، اگر ہمارے سامنے یہ اعلان ہے نا کہ آدھار کو بھی، ووٹر آئی ڈی کو بھی لنک کرو گے، ہے نا، یہ معلوم، ایک نوجوان ہے، بولتا اتوار سیٹرڈے سنڈے میں فری، حضرت میں ہمارے فیملی میں کون نہیں کہ ہر ایک کے پاس وہ ڈیٹیل لے کے ان کا وہ لنک کر دیتا ہوں، مجھے معلوم ہو، یہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا یہ آن لائن کرنے کا کام، یہ مجھے معلوم میں کر دیتا ہوں، میں جا کے غریبان جو ہمیں معلوم نہیں رہتا، پچھلے طبقے میں ادھر بلکہ ہیں، ان لوگوں کے پاس جا کو یہ کریں نہیں کیا کر کو پوچھ کو ان کا وہ لنک کرا کے چھوڑتا ہوں میں۔ کسی کو ریشن کارڈ نہیں ہے، ریشن کارڈ کیسا اپلائی کرنا معلوم نہیں، میں جاتا ہوں کر کے دیتا ہوں تمہیں، فون میں اپلائی آن لائن کرنے کا ہے پورا کا پورا، تو آدھار کارڈ سے لے کے کئی ساری چیزیں جو ہندوستانی مسلمان کے لیے اپنے بیسک ضروری ہے، بنیادی ضرورت، ہم کہاں کام آتے ہیں، ہم کو تو پارٹی کرنے میں، ہوٹلوں کو نکلنے میں، سیٹرڈے آتا کر کے بولے تو پہلے سیٹرڈے ختم ہوتے پلاننگ ہو جاتی، آئندہ سیٹرڈے وہاں جائیں گے، آئندہ سنڈے یہاں جائیں گے، قوم کو کام آنے، ملت کو کام آنے، گھر کو کام آنے، ایسا کوئی ہمارے پاس پلاننگ بھی نہیں، یہ آگے چلتا رہے گا تو اللہ خطرناک سزا دیں گے، اس سے بچ نہیں سکتے۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، کون ایسے ظالم ماہی کی ایسا پیسے بارش کے اس میں، خیر ٹھیک ہے، ایسا کاغذ کو کچرے کے جیسا اڑانے والے، پیسے کو اڑانے والے نوجوان جو اڑاتے ہیں نا، خالی ان کو تک عذاب نہیں آئے گا، تمہیں میں اگر نیک ہے کرے تو ہم نہ بھی آئے گا،
ایسے لوگوں کو دیکھ کو بھی خاموش رہتے، دیکھو ہم نہ بھی آئے گا وہ عذاب، ہمیں بچ نہیں سکتے۔ قرآن میں اللہ بولے لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اسپیشلی کون گناہ کرے کہ ان کو ایک کچھ نہیں آئے گا، اس بستی میں رہنے والے سبھی کو آ جائے گا۔ تو کتنا ایزی دیکھو کام یہ نوجوان کر سکتے ہیں، لیکن کرتے نہیں، ایسا کوئی ارادہ تک بھی آتا نہیں، آنا چاہیے ایسا ارادہ۔ تو ذوالقرنین کو اللہ جو طاقت، قوت، ہمت دیے ہیں، انہوں نے اس کو قوم کے کام آنے کے لیے لگا لیا۔ بہت سے بڑے ہیں، بڑے مالدار ہیں، ہم کتابوں میں پڑھتے بڑے کئیوں کے بارے میں، اپنے ذاتی پیسے سے پوری مسجد کو پکی کر دیے، کچی مسجد تھی پکی کر دیے، کسی کو بولے نہیں، بتائے بھی نہیں، معلوم ہونے بھی دیے نہیں۔ مسجد کو آنے کا راستہ، مسجد کا استنجا خانہ، اسپیشلی یہ بولنا ہر جگہ اس میں بڑی لاپرواہی ہوتی۔ مسجد کا استنجا خانہ کیسا ہے فکر نہیں۔ نوجوانوں کو، میں مسجد کے ذمہ داروں سے بات نہیں کرتا ہوں، نوجوانوں کو بولتا ہوں آئے ہم فرینڈس مل کر اس کی کیا کیا چیزیں ہیں کہ وہ بلیچنگ پاؤڈر کا بھی ہے، ایسڈ کا بھی، یہ بھی وہ بھی، یہ سب لے لگا کو ہمیں سوشل سروس کے جیسا ایک بار ہم ایک مسجد کے استنجا خانے کو کلین کریں گے، ایک بار ہم ایک مسجد کی ضرورت کی چیزیں کیا کیا ہیں بلکہ دیکھیں گے، ہاؤس کے پاس اگر وہ پانچ سے پکڑ کے بہت خراب ہے وہ کلین کریں گے۔ یہ سب ہمارے نوجوانوں کو بولنا، اگر ان کے ذہن میں آ گئے ہیں تو وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ بیٹھ کے اس کے بارے میں مشورہ کرنا، یہ سب کرنے کے کام، سیکھنے کا کام ہے۔ مستقل ایسے بڑے گزرے ہیں مالدار جو باقاعدہ پورے گلی کے، پورے محلے کے روڈ اپنے ذاتی پیسے سے روڈ بنا دیے، پکی سڑک بنا دی۔ روڈ کون کرتا ہے ایسا؟ ہے سو بنا کو ہی سو روڈ کو اچھا رکھنے والے بھی نہیں، اسے خراب کر کو چھوڑنے والے۔ کریم عبدالکریم دامت برکاتہ بھی چند دن پہلے بول رہے تھے آج ہمارے بستی کا حال بھی، ہر جگہ کا حال بھی بولے جا، یہ حال ہو گیا ہے کہ ہر آدمی اپنے گھر کے باہر پانی کے لائن کے واسطے یا موری کے واسطے کسی کے واسطے بھی کھودتا تو اس کے بعد وہ اسپیڈ بریکر چھوڑ، آلریڈی اسپیڈ بریکر بننے کا ایک زیادہ اس میں بس نہیں، بلکہ جو بھی آدمی اپنے گھر کے سامنے کچھ کام کے لیے کھودتا اس کے بعد بالکل خراب، ہزاروں کے آدمی جائیں تکلیف پڑتے ہوئے جائیں۔ ایزا مسلم جو حرام کر کے اللہ کے رسول بولے کعبۃ اللہ کے اطراف طواف کرنا عبادت ہو، وہ عبادت میں بھی ایک دوسرے کو، حضرت عمر کو بولتے اے عمر تمہیں دور دور سے طواف کر لو، تمہیں بڑے طاقتور، تمہیں نزدیک جا کو حجر اسود کو بوسہ دینا کا تو تمہیں دے دیں گے ایزی سے، لیکن تمہیں دینے کے واسطے چار آدمی ادھر چار آدمی ادھر لڑتے رہیں گے، تمہیں اتنے طاقتور گھس کو جانا ہے تو تمہیں گھس گئی جا، ادھر چار ادھر چار پس جائیں گے، تمہیں جا کو حجر اسود چھونا بوسہ دینا کوشش کرنا تو دور سے ہی تمہیں کر لو، استلام کر لو۔ سجدہ کرتے ہوئے عبادت ہے، نماز ہے، اس میں بھی دوسروں کو تکلیف نہیں، سجدے میں اکیلے پڑھتے وقت ہاتھ خوب پھیلاؤ، لیکن جماعت کے ساتھ صف میں جب رہتے ہیں ہاتھ زیادہ نہ کو پھیلاؤ، بازو والے کو ٹکر تکلیف دے جیسا نہ پھیلاؤ۔ تو عبادت میں تک ہم قوم کو دوسروں کو تکلیف دینے سے منع کیا گیا، لیکن ہمارا حال کیا؟ تجارت، معاملات، بات چیت، چلن، رہن سہن، پارکنگ، کسی دکان کے باہر جائیں گے ہماری مرضی ہوگی، کون تو باہر مان لے کہ وہ سی بڑی گاڑی پہ بھی جائے کوئی پرواہ نہیں، گھر کے باہر گاڑی کی پارکنگ سے لے کر ہمارے اپنے چپل سے لے کر کپڑے سے ہر چیز سے ہم دوسروں کو تکلیف دیں گے۔ روڈ میں چلتے چلتے ایک ساتھ جاتے ہوئے بات کرتے جانا، چاہے پیچھے ہزار مصیبت آ جائے لوگوں کو، ایک دو نہیں بولنے کے لیے ایسے ہزاروں ہماری کوتاہیاں، لاپرواہی۔ تو ہمارے راستے ایزا مسلم، راستے میں کانٹا ہو تو ہٹا دو، گندگی ہو تو ہٹا دو، یہ تعلیم ہم کو دی گئی، لیکن ہم تو اللہ بچانا جو نہیں ہے وہ تکلیف بھی پیدا کر کے اور لوگوں کو مصیبت میں ڈالتے ہیں۔ ذوالقرنین کے ذریعے سے حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ذوالقرنین کے پورے واقعے سے ملنے والا لیسن ہم کو سبق کیا، پڑھی پہ نہیں، کیا بولے تو اللہ دیا سو حکومت طاقت، چاہے تو انہوں بولے تم لگن کون کر کچھ معلوم نہیں، تمہارے واسطے یاجوج ماجوج آنا نہیں کر کو، میں درمیان میں آڑ کرنا کیا، میں کہیں وہ سب کرنا، مجھے کیا بھی پرابلم نہیں نا، میری حکومت میں تو کہتے تھے آئے تو دیکھ لے جا، دیکھ لے تو بول کر رہ جاتا ہوں۔ یاجوج ماجوج کرنے کا کون؟ اس میں بھی نہیں سو کہانیاں ہمارے پاس کہ 1 فٹ کے تھے، 1.5 فٹ کے تھے، بہت لمبے تھے، ایسا تھے ویسا تھے، تے کہانیاں، ان کے 2 کان اتنے تھے بڑے، ایک کان کو بستر سکا بچھا لو کا اور ایک کان کو بیٹھ سکا اور لگ سکتے تھے، اتنا سب ہمارے بڑے ہم نہ بولے ہیں، کتابوں میں لکھو ہے، صحیح نہیں، غلط باتیں جو اسرائیلی چیزیں ہیں نا، یعنی ان کے تورات میں ہے کر کو اہل کتاب یہودیاں نصرانیاں بولے سو وہ ہون چل پا آیا، وہ ہمارے پاس نہیں، ہماری کتابوں میں یاجوج ماجوج کرنے کا قوم کون وہ بولے تو نسل آدم سے، آدم علیہ السلام کی نسل سے، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بیٹے سے 400 نسل کر کے ہیں، وہ وہاں سے آتے تھے، بڑی طاقتور قوم، وہاں سے پہاڑ پار کر کے آتے، پورا کا پورا برباد کرتے، کھیت اناج گھر کے اندر گھس کے پوری چیزیں اٹھا لیتے، چلے جاتے۔ یاجوج ماجوج آپ سمندر میں دریا کو گئے تو بیچ میں کھڑے ہو کے وہاں دریا کی لہروں کو دیکھے ہوں گے، ایک لوڈ پانی کی لہر موج آتی، وہ ختم ہو کے جانے سے پہلے دوسری آ جاتی، اس میں ضم ہو جاتی،
ایسا آ کے بار بار ستانا. اسی لیے یأجوج مأجوج بول کے ان کا نام بھی وچ پڑ گیا, یأجوج ماجوج بول کے. قیامت کے قریب علامتوں میں سے ایک علامت یاجوج ماجوج کا نکلنا. حضرت ذوالقرنین کیا کر دیے, بولے کہ اللہ کا دیا ہوا پیسہ سب بہت کچھ ہے, کیا لگانا کہ انویسٹ کرنے کے لیے میں تیار. تمہیں انسانی طاقت مجھے دو, تمہیں قوم ہے نا, تمہارے نوجوان پورے آؤ, دیوار ایک زبردست بنائیں گے, سیسا پگھلا کے ڈالیں گے, لوہے کی زبردست دیوار, ہر جس کون بھی کیا بھی کر لینے ہوتا سنیں, ایسا سیل رکھے جیسا ایسی دیوار بنا دیے. بنا کے ہو جانے کے بعد بولے ھذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا. کون سا انجینئر بھی دعویٰ نہیں بنا کر دیا نا یہ 1 سال رہے گا 100 سال رہے گا, نہیں. انہوں بولی زبردست رہے گی ہے, لیکن ساتھ میں یہ پوائنٹ بھی, ایمان والا ہمیشہ وہ میں تر کو کبھی بھی آنا نہیں, میری وجہ سے اکڑ نہیں. اتنی زبردست انجینئرنگ کے ساتھ اس زمانے میں بن کو بولتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے, اللہ میرے سے اتنا بڑا کام لے لیا. اب آگے کا یاجوج ماجوج وہاں سے روز آتے, وہ دیوار کو توڑنے کی 1000 کوشش کرتے, نہیں ہوتا چلے جاتے. بعض لوگ تو یلتحسون چاٹتے رہتے, اگر کبھی آپ کو ہے چاٹ کو اسے ختم کرنے کی کوشش کرتے چلے جاتے. بعض روایتوں میں ہے توڑ کے کھود کے بالکل باریک کر دیتے اس دیوار کو, لیکن اب چلو بعد میں آگے کریں گے بول کے تھک کو جاتے ہیں نا, انشاءاللہ بولے بغیر چلے جاتے ہیں. قیامت کے قریب میں ان کا سردار انشاءاللہ ہم کل اس کو پورا کریں گے کر کے بولے گا, تو دوسرے دن وہ آ کے دیکھیں گے کہ اتنا کام کرے تھے کہ ٹچ رہے گا وہ, ورنہ ہر دن پھر دوبارہ دیوار موٹی ہو جاتی تھی. اس دن لاسٹ ویسا ہوگا قیامت کے قریب. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا, جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے قیامت کے بالکل قریب میں, دجال کو ختم کر دیں گے. دجال اس کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو نمک پانی میں گھلے جیسا گھل جائے گا, بھاگ کر چلا جائے گا. باب اللد, فلسطین باب اللد ایک جگہ ہے, وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے, وہ ختم ہو جائے گا. حضرت عیسیٰ کو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا سارے مسلمانوں کو لے کر طور میں چلے جاؤ, کوہ طور پہاڑ ہے نا اس کے اوپر چلے جاؤ. یاجوج ماجوج میری ایک قوم ہے مخلوق میں سے, وہ اب آئے گی, سارے کے سارے کفار ختم. پانی ایک بہت بڑی ندی سمندر کے جیسا بڑی ندی, وہاں سے وہ پار ہو کے آگے بڑھے گی تو بالکل ٹچ ختم ہو. پیچھے سے آنے والے بولیں گے یہاں کب کی پانی کھا سکا ہے کر کے بولے اتنی بہت زیادہ کھاؤ, پورا کا پورا ختم کر دینے والی قوم. ایسے قوم کے بیچ میں آڑ بنائے, یہ نہیں بولے میں کہے کہ تم ناکام مانا. یعنی اس کے اندر میں آپ کو نوجوانوں کو خاص طور پر آپ لوگ جا کے بولنا کہ مسلم نان مسلم دیکھو نہیں, ضرورت ہیومینٹی انسانیت کی بنیاد پر کام آنا ہے سو ہم کو. خیر سورہ کہف کے آخر میں ایک بات وہ بول کے میں ختم کر لیتا ہوں. میں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. اللہ ایک بڑی بہترین بات بولتے ہیں کہ بہت سارے لوگ, میری اور آپ کی اللہ حفاظت کریں, 1000 بار حفاظت کریں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے دیکھنے میں بہت اچھا کام بول کے ہمیں لگ جاتے, بہت زیادہ پیسے لگاتے, دھوم دھام کرتے ہیں, لیکن حقیقت میں وہ شیطان کی طرف سے بدعت خرافات ہوتی ہے. پیشاب ہے, پاخانہ ہے, اس میں شکر گڑ شہد ملا دی, بہترین خوبصورت باٹل میں ڈالے, یا تو سونے کا چاندی کا ورق آتا نا پیپر, اگر سوچنا نہیں سوچے تو خیچ آ جائیں گے ہم نا. ایگزامپل کے واسطے بولتا ہوں, یہ جو مثال میں بولتا ہوں نا پیشاب پاخانہ اسے اتنا خوبصورت بنا کو دے ڈالے انسان, اچھا کیا کی ایک چیز یہ بول کو کھائے گا, وہ برانڈ کو دیکھو اچھا یہ برانڈ کی, کھانا سوچ بے ضرور, پینا سوچ کر کو پی لے گا. لیکن جب وہ اس کو یہ بتا دیا جائے یہ پیشاب ہے, بہت نفرت کرے گا, اپنے آپ پر نفرت آ جائے گی اسے, ٹھیک وہ جگ کھایا کیا نہیں, وہ جگ پیا کیا نہیں کرے. شیطان بدعتوں کو بڑی زبردست عبادت جیسا بنا کو بتا دے گا, اصل فرض واجب سے بھی انسان کو غافل کر کے اس میں لگا دے گا. یہ کر رہے بول ذل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون, وہ سمجھ رہے ہوں گے انہم کہ وہ لوگ یحسنون صنعا, بیسٹ بہترین کام کرتے ہیں. اللہ اس کے سورہ کہف میں اس کو بول کر آگے یہ بتائیں کہ اللہ ہمیشہ اللہ کے فضل کو یاد کرتے رہو. دنیا بھر کے سارے درخت کو قلم بنا دیا جائے, پورے سمندر کے پانی کو انک بنا دیا جائے, اللہ کی نعمتوں کو لکھا جائے, یہ پورے کے پورے ختم ہو جائیں گے, لیکن نعمتیں لکھ کر ختم نہیں کی جا سکتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.